بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث انا مدینۃ العلم کی علمی تحقیق۔ سوال: میرے ایک دوست نے جو دینی شکوک رکھتے ہیں حال ہی میں شیعت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے مسلک پر چند اعتراضات کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کے تشفی بخش جوابات دے کر ممنون فرمائیں گے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو شخص شہر میں آنا چاہے وہ اس کے دروازے سے آئے کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، کیا اس حدیث سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ علم، دینی علم کے حصول کا واحد اور سب سے معتبر ذریعہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور اس کے سوا جن دوسرے ذرائع سے علم دین حاصل کیا گیا ہے وہ ناقص ہیں، اور اس وجہ سے ان کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں؟ جواب: احادیث سے استناد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ کہاں تک قابل اعتماد ذرائع سے مروی ہوئی ہے، پھر ان کی معنی پر غور کیا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بشرط صحت ان کا صحیح مدعا کیا ہو سکتا ہے۔ کسی حدیث کا کوئی ایسا مفہوم لے لینا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بہت سے ارشادات سے ٹکراتا ہو یا جسے بہت سی قباحت لازم آتی ہوں، کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے بجائے اس کا کوئی اگر ایسا مفہوم ہو سکتا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے مطابقت بھی رکھتا ہو اور ہر قباحت سے بھی خالی ہو، تو ایک ذی فہم آدمی کے لیے وہی قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس قاعدے کو نگاہ میں رکھ کر پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حدیث میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کا بلحاظ روایت کیا مقام ہے؟ صحابہ میں سے اس کو صرف ترمذی نے لیا ہے، اور اس میں علم کا شہر ہوں کے بجائے یہ الفاظ ہیں: میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ امام ترمذی اس کو نقل کرنے کے بعد اس کی روایتی حیثیت پر جو تبصرہ کرتے ہیں وہ یہ ہے: یہ حدیث غریب اور منکر ہے۔ بعض راویوں نے اسے صرف شریک تابعی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ثنابہی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ شریک کے سوا ثقات میں سے کسی نے بھی اس کو روایت کیا ہو۔ حدیث غریب کی تعریف: غریب اصطلاحی علم حدیث میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کا مدار سند کے کسی مرحلے میں صرف ایک راوی پر رہ جائے، اور منکر اس روایت کو کہتے ہیں جو نری غریب ہی نہ ہو بلکہ اس کا راوی بھی ضعیف ہو۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سند کے لحاظ سے ترمذی کی اس روایت کا پایہ کیا ہے اور اس پر سارے دین کی بنا رکھ دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ ترمذی کے بعد اس مضمون کی روایت کا سارا دارومدار حاکم کے مستدرک پر رہ جاتا ہے، جو بجائے خود ہی حدیث کی معتبر کتابوں میں شمار نہیں ہوتی۔ اس میں وہ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ سے دو روایتیں مختلف الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس والی روایت کے الفاظ ہیں: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جو شخص شہر میں آنا چاہے وہ اس کے دروازے سے آئے۔ اور جابر بن عبداللہ والی روایت میں آخری فقرہ یہ ہے: بس جو علم حاصل کرنا چاہے اسے دروازے پر آنا چاہیے۔ حاکم نے ان دونوں حدیثوں کے صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن علم حدیث کے بڑے بڑے ناقدین کی رائے میں نہ صرف یہ دونوں بلکہ اس مضمون کی ساری روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ ابن عباس والی روایت کے متعلق حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ صحیح ہونا درکنار، یہ تو موضوع من گھڑت ہے، اور جابر بن عبداللہ والی روایت پر وہ یہ رائے دیتے ہیں: حاکم پر سخت تعجب ہے کہ کس جرأت کے ساتھ وہ اس روایت اور ایسی ہی دوسری باطل روایتوں کو صحیح کہہ دیتا ہے۔ یہ احمد یعنی احمد بن عبداللہ بن یزید الحرانی، جس کی سند سے یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے، دجال اور سخت جھوٹا ہے۔ یحییٰ بن معین اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام بخاری کی رائے ہے کہ یہ منکر روایت ہے اور اس کی نقل کا کوئی طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نووی اور جزری اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ابن دقیق العید کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ ابن جوزی نے مفصل بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں والی روایت جتنے طریقوں سے بھی مروی ہوئی ہے سب کے سب موضوع ہیں۔ لائق غور بات یہ ہے کہ جس حدیث کا سند کے اعتبار سے یہ حال ہو، اس پر اتنے بڑے فیصلے کی بنا رکھ دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ایک کام کے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حاصل کریں گے اور دوسرے صحابہ کو حصول علم کا ذریعہ اثر ایسے مانیں گے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بعد ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور صحابہ کرام وہ ذریعہ ہیں جن کے واسطے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف معاملات میں کیا رہنمائی دی ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث پر اعتماد کر کے اس علم کے لیے صرف ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر انحصار کر لیں تو لامحالہ ہمیں علم کے اس بہت بڑے حصے سے محروم ہونا پڑے گا جو دوسرے صحابہ کے ذریعے سے منقول ہوا ہے۔
کیا عقل یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم کو حدیث کی بنسبت بہت زیادہ قوی اور مستند و معتبر ذریعے سے پہنچنا چاہیے تھا، بلکہ اسے تو بہت سی صحیح اور مضبوط سند سے مروی ہونا چاہیے تھا، یہاں تک کہ اس کے صحت میں کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ اب دیکھیے کہ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم لیا جائے جو اس کے ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت ارشادات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے عمل سے کس طرح ٹکراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اپنی حیات طیبہ میں فوج کا افسر بنا کر مہمات پر بھیجا، مملکت اسلامیات کے مختلف علاقوں پر عامل مقرر کیا، تحصیل صدقات کے منصب پر مامور کیا، نماز پڑھانے کی خدمت سپرد کی، تعلیم اور تبلیغ کے لیے اطراف و نواح میں روانہ کیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جن سے انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب خدمات کیا دین علم کے بغیر ہی انجام دی جاتی تھی، یا یہ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے؟ اگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو پھر صحیح بات صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ان صحابہ نے مدینہ العلم یا دارالحکمت سے براہ راست علم اور حکمت کی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ سبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح شہر علم اور دار حکمت کے دروازے تھے۔ پھر جس شخص نے بھی سیرت پاک کا کبھی مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد سے حیات دنیاوی کے آخری ساعت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود دین کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے تھے، اور جو لوگ بھی دین کے متعلق جو کچھ پوچھنا چاہتے تھے وہ بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور جواب حاصل کرتے رہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے جو احکام پہنچے ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتائے ہوں اور دنیا تک انہیں پہنچانے کی خدمت تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انجام دی ہو؟ یا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ علی سے جا کر پوچھو یا علی کے توسط سے میرے پاس آؤ؟ اگر نبوت کی 23 سالہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو آخر اس قول کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ مدینہ العلم کا صرف ایک دروازہ ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے؟ خود حاکم جنہوں نے اس حدیث کو بڑے زور سے صحیح قرار دیا ہے اپنی مستدرک میں ہزاروں حدیثیں دوسرے صحابہ سے نقل کرتے ہیں، ان میں بکثرت احادیث ایسی ہیں جن کی ہم میں نے کوئی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی کتاب میں منقول نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حاکم کے نزدیک یہ حدیث صحیح تھی اور مدینہ العلم تک پہنچنے کا دروازہ صرف ایک ہی تھا تو دوسرے بہت سے دروازے کہاں سے پیدا ہو گئے اور وہ کیوں ان پر گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہ تھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا علم دیا تھا جو دوسروں کو نہ دیا ہو۔ بخاری مسلم اور مسند احمد میں صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بار بار بصر عام ان لوگوں کے خیال کی تردید فرمائی تھی جو ایسا سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے پرتلے سے ایک ہاتھ نکال کر لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ثبت کی ہو، اور اس پرزے میں صرف 4-5 فقہی احکام تھے۔ مسند احمد میں 13 مختلف سندوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہوا ہے۔ ان سب روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ممدوح نے متعدد مواقع پر عوام کی اس غلط فہمی کو خود رفع فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو راز میں دین کی کچھ اسرار تعلیم کروانا گئے تھے جو دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے۔ بہت سے لوگوں نے آن جناب کی اپنی زبان سے اس باطل خیال کی تردید سنی اور یہ تردید اتنی مختلف سندوں سے محدثین کو پہنچی کہ اس کی صحت میں مشکل سے شک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان بہت سی صحیح حدیث کو دیکھتے ہیں جو دوسرے صحابہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ حدیث ان سب کے خلاف ہے۔ مثلا احمد و ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کے متعلق فرمایا صحابہ میں علم میراث کے وہ سب سے بڑے ماہر ہیں۔ معاذ بن جبل کے متعلق فرمایا حلال و حرام کو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابی بن کعب کے متعلق فرمایا قرآن کے سب سے بڑے قاری وہ ہیں۔ مسند احمد میں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو بلا مشورہ امیر بنانے والا ہوتا تو ابن عبداللہ بن مسعود کو بناتا۔ ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا، تو میرے بعد ان 2 آدمیوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوئے ہیں۔ میرے آسمانی وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمینی وزیر ابو بکر اور عمر۔ ترمذی ہی میں عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ بخاری مسلم میں حضرت سعید بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا خطاب کے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے پر بھی شیطان کی تجھ سے مٹبھیڑ ہو جاتی ہے اس کو چھوڑ کر وہ کسی ایسے راستے پر چلا جاتا ہے جہاں تو اس کے سامنے نہ ہو۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ
اللہ نے حق عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، اسی کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری نے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ چھوٹے بڑے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا زیادہ نیچے تک، اور عمر میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا کرتا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ حاضر نے پوچھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ ارشاد ہوا کہ کرتے سے مراد دین ہے۔ یہ روایت تو دوسرے صحابہ کی ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو نہایت صحیح اور معتبر روایتیں کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ اس کے بعد مجھے اندیشہ ہوا کہ میں پھر یہی سوال کروں گا تو کہہ دیں گے عثمان، اس لیے میں نے پوچھا ان کے بعد کیا آپ ہیں؟ فرمایا میں کچھ نہیں ہوں مگر بس مسلمانوں میں سے ایک آدمی۔ یہ جواب ٹھیک اس بلند اور پاکیزہ سیرت کے مطابق ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ان جیسے عالی ظرف انسان کا یہی مقام تھا کہ اپنے مرتبے کی فضیلت بیان کرنے سے اجتناب فرماتے اور اپنی ذات کو عام مسلمانوں کی صفی میں رکھتے تھے۔ مسند احمد میں امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ، اور یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ابو بکر و عمر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، یہ دونوں پیغمبروں کے بعد تمام سن رسیدہ اور جوان اہل جنت کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث جو مسند احمد، بزار اور طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح منقول ہوئی ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور کے بعد کون امیر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو اسے امین، دنیا کے معاملے میں زاہد اور آخرت کی طرف راغب پاؤ گے، اور اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو اسے طاقتور، امین اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنے والا پاؤ گے، اور اگر علی کو امیر بناؤ گے اور میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے تو اسے ہادی و مہدی پاؤ گے جو تم کو سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اسی مسند احمد میں 26 صحیح سندوں سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر میں برسر منبر صاف فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے بہترین آدمی ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر۔ ان روایت میں سے اکثر کے تمام راوی ثقہ ہیں اور کسی پر کوئی جرح نہیں ہے۔ 23 روایتیں فن حدیث کے لحاظ سے صحیح اور 2 حسن ہیں، صرف ایک ضعیف ہے۔ ان میں 12 کی راوی حضرت ابو حذیفہ اور صحابی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں پولیس اور بیت المال کے افسر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوران تقریر میں سوال کیا کہ جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ میں نے عرض کیا امیر المومنین وہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین انسان ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر۔ ایک اور وہ راوی عبد خیر حمدانی ہیں جن تک 13 روایتوں کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد خود ان کی زبان سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اس کو خود ان کی زبان سے نہ سنا ہو۔ ایک اور راوی ابراہیم نغوی جو کہتے ہیں کہ علقمہ نے کوفے کی مسجد کے منبر پر ہاتھ مار کر کہا، اس منبر پر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبے میں یہ فرمان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر پھر عمر ہیں۔ بیکی اور مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے کہ سکینت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بولتی ہے۔ بخاری مسلم اور مسند احمد میں ابن عباس کی روایت کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کے لیے تختے پر لا کر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے، ان کے حق میں دعائیں خیر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پیچھے سے میرے شانے پر کونی ٹیک کر جھکا اور کہنے لگا، اللہ تم پر رحمت فرمائے، تمہارے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق میرے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں اس کا نامہ اعمال لے کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تم کو ضرور اپنے دونوں رفیقوں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رکھے گا، کیونکہ میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا کہ فلاں جگہ میں اور ابو بکر و عمر تھے، فلاں کام میں نے اور ابو بکر و عمر نے کیا، فلاں جگہ میں اور ابو بکر و عمر گئے، فلاں جگہ سے میں اور ابو بکر و عمر نکلے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ اب ان غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث میں علم کا شہر ہوں اگر صحیح ہے اور وہی کچھ اس کا مطلب ہے جو اس سے لیا جاتا ہے تو آخر اتنی کثیر التعداد احادیث کا مطلب کیا کہا جائے گا جو دوسرے صحابہ کرام کے متعلق اسے بہت زیادہ قوی اور معتبر سند کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ کس دلیل سے اس کو کمزور اور نہایت مشتبہ سند کی حدیث کے مقابلے میں ان سب کو جھٹلایا جائے گا؟
اور اگر انہیں جٹلایا نہیں جا سکتا تو ان کی کیا تعویل کی جائے گی، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی العلم کے باب روایت بھی رہے اور دوسرے صحابہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ ارشادات بھی سچے قرار پائیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں صحیح اور معتبر حدیثوں کی کمی نہیں کہ خواہ ایسی حدیثوں کے حق میں لانے کی کوشش کی جائے جو سند کے لحاظ سے ضعیف کے مرتبے سے بگڑی ہوئی ہے۔ تاہم اگر کسی کو اس کی صحت پر اصرار یہ ہو تو اس کا یہ حصہ بالکل غلط ہے کہ جس کو اس شہر میں آنا ہو وہ اس دروازے سے آئے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بہت سے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے عمل کے خلاف ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے ارشادات سے بھی ٹکراتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے پہلے سے یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کو صحیح مانا جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس معنی میں نہیں کہ اس شہر کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ علی ہے، بلکہ اس معنی میں کہ اس شہر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ علی ہے۔ یہ معنی حق بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ ترجمہ القرآن اگست 1957۔